پہلے ہم نے ماڈیول نمبر 1 کیا تھا، ابھی ہم ماڈیول نمبر 2 کرنے لگے ہیں۔ ماڈیول نمبر 2 ہے اسلامک بلیفز، مذہب کی بنیادی شاخیں۔ مذہب کی بنیادی شاخیں 3 ہیں: ایمان، عبادات اور معاملات۔ ایمان کا تعلق عقائد سے ہے۔ عربی زبان میں ایمان کے لیے استعمال ہونے والا لفظ عقد ہے۔ عقد کا مطلب ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا یا گرہ لگا دینا۔ اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ ایمان سے مراد وہ مضبوط خیالات اور نظریات ہیں جن پر انسان کامل یقین رکھتا ہے اور جنہیں آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں ایک مشہور قول ہے: وہ پختہ نظریات جن پر انسان کا دل اور ضمیر پختہ ہوں، مطمئن ہوں۔ گویا کہ انسان کی زندگی اور کائنات سے متعلق بنیادی نظریات اور خیالات جو کہ اس کے الفاظ، اعمال اور انفرادی اور اجتماعی سرگرمیوں کو کسی خاص ضابطے کا پابند بناتے ہیں، عقائد کہلاتے ہیں۔ اسلامی عقائد سے مراد اللہ کے رسول، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، یوم آخرت اور تقدیر پر کامل یقین اور ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کی مثال ایک بیج کی جیسی ہے، جبکہ انسانی اعمال اس بیج سے اگنے والا درخت یا پودا ہے۔ ظاہر ہے کہ درخت یا پودے کی وہی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ اس کے بیج میں موجود ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ قرآن و حدیث میں ایمان کی بنیادی حیثیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے: لیکن نیکی حقیقتاً یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے۔ مشہور حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے فرشتے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی و بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ آگے ہے توحید۔ توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ایمان باللہ ہے، یعنی توحید پر ایمان رکھنا ہے۔ توحید کا لفظ عربی زبان واحد سے نکلا ہے۔ اصطلاحی طور پر توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں وحدانیت پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بے شمار دلائل دیے گئے ہیں، لیکن سب سے جامع بیان سورۃ الاخلاص میں ہے، اور یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ پیپر میں بہت بار پوچھی بھی جاتی ہے کہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، تو یہ وہ والی صورت ہے۔ تو اس کے امپورٹنٹ MCQs کے لحاظ سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ توحید کا عقیدہ انسانی زندگی پر کئی اثرات مرتب کرتا ہے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت۔ ٹھیک ہے، توحید پر ایمان رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی خودداری اور عزت نفس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ہمارا عاجزی اور انکساری۔ جب کوئی شخص اللہ کو سب سے بڑا معبود مان لیتا ہے تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور غرور و تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے سکون اور اطمینان۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر حال میں خود کو اللہ کی حفاظت میں محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ یہی احساس اسے سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارا بہادری اور استقلال، یعنی توحید پر ایمان رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت، نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین کی بدولت وہ اپنے دشمنوں کے سامنے بے خوف اور بہادر بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ مومن کی دعا ہونی چاہیے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کفار پر غلبہ عطا کر دے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے توکل۔ توحید کے عقیدے کے باعث انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوششوں کے نتائج اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ عمران کی آیت، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارا برائیوں سے اجتناب۔ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کے ہر عمل سے واقف ہے،
یہی احساس اسے ہر حالت میں برائیوں سے بچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔